183واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب 38ویں آیت سے لے کر چھٹے باب کی 23ویں آیت تک۔ اور الیشا پھر جلجال میں آیا اور ملک میں کال تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا۔ اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے، سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی، اس نے ان میں سے اندرائن توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے، اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے۔ لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں، سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی۔ اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیاں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں۔ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے تھے، اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا، اور کھڑا ہو کر
خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنی جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اس نے اس سے کہا، سلامت جا۔ سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا۔ لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اسے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا۔ جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، سب خیر ہے۔ میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 قنطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا، خوشی سے 2 قنطار لے۔ اور وہ اسے بجد ہوا اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے۔ اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا۔ سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 6واں باب۔ اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، دیکھ،
یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہاں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا، اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار، تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کیا تھا آدمی بھیجے، اور وہاں سے اپنے کو بچایا۔ اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں۔ اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، تاکہ میں اسے پکڑوا منگاؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ 2-3 میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ سو اس نے جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ پھر الیشا نے ان سے کہا، یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے، تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو۔ اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا۔ اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو الیشا نے کہا، اے خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں۔ تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں، اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا، اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں؟ اس نے جواب دیا، تو ان کو نہ مار۔ کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے؟ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پئیں اور
اپنے آقا کے پاس جائیں۔ سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔